بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 658 ہجری اور مطابق 1260 عیسوی میں منگول فوجوں کو مصری مملوکوں کے ہاتھوں عین جالوت کے مقام پر عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اس شکست کی خبر ہلاکو خان تک پہنچی تو وہ شدید سیخ پا ہو گیا اور کئی ناکام جرنیلوں کو قتل کروا دیا۔ اس دور میں منگولوں میں اسلام کی کرنیں نمودار ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ ہلاکو کے چچا زاد بھائی اور چنگیز خان کے پوتے براکے خان اسلام قبول کر چکا تھا۔ براکے خان جوچی خان کا بیٹا تھا جو 1209 عیسوی میں پیدا ہوا۔ تاریخ دانوں کے مطابق براکے خان 1252 عیسوی میں ایک منگول فوجی مہم کے دوران بخارا شہر میں ایک صوفی کاروان سے ملا اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ 660 ہجری میں براکے خان نے اپنے اور اپنی قوم کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے مصری سلطان رکن الدین بیبرس کو ایک خط لکھ کر یہ اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ رکن الدین بیبرس نے یہ پیشکش بخوشی قبول کرتے ہوئے تمام شہروں میں یہ فرمان بھیجا کہ جمعے کے خطبے میں سلطان کے بعد براکے خان کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ براکے خان گولڈن ہارڈ کا حکمران تھا جو منگول سلطنت کی ایک ریاست تھی جس کی وسعت قفقاز کے حصاروں سے بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی۔ 1262 عیسوی میں ہلاکو مصری مملوکوں سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ مصر پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایسے میں براکے خان کی فوج قفقاز کے فلک بوز دروں سے نمودار ہونا شروع ہوئی۔ براکے خان کے حملے کی اطلاع ملنے کے بعد ہلاکو کو مصر پر حملے کا منصوبہ ملتوی کرنا پڑا اور بحر خزدار کی طرف فوج کشی کرنی پڑی۔ ہلاکو کی فوج نے دریائے تراک عبور کر کے براکے کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کر دیا، لیکن براکے کے بھتیجے نوگائی کے جوابی حملے میں ہلاکو کا لشکر درم برم ہو کر دریائے تراک تک آ گیا۔ تتاریوں کی بڑی تعداد دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ ہلاکو کا بیٹا بھی اس لڑائی میں مارا گیا اور وہ خود بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس فتح کی خبر سے سمرقند اور بخارا کے مسلمان جوک در جوک براکے خان کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ براکے کی فوج کے سپاہی ایمان کی طاقت سے بھرپور تھے، جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے قتل و غارت کے علاوہ کوئی ہدف نہ تھا۔ ہلاکو کی فوج پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگی۔ کئی سلطان بیبرس کی تلوار سے خوف زدہ ہو چکے تھے اور کئی نے براکے خان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ تتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ چکے تھے، اسلام دشمن طاقتیں اور اسلام دوست تتاری۔ تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ براکے خان کے اسلام قبول کرنے سے تتاری مصر اور اس سے بڑھ کر حجاز مقدس کی سرزمین تک نہ پہنچ سکے۔ اسی پس منظر میں اقبال نے تتار منگولوں کو فتنہ تتار کا نام دیتے ہوئے براکے خان کے مسلمان ہونے کے متعلق یہ اشعار کہے: ہے عیاں فتنہ تتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ عظیم مجاہد 1266 عیسوی میں ہلاکو کے بیٹے کے خلاف جنگی مہم میں ایک دریا عبور کرتے ہوئے بیمار ہو گیا اور کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد وفات پا گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی تیمور نے مملوکوں اور ترک قبائل سے اتحاد کی پالیسی جاری رکھی اور مسلمان مزید کسی تباہی سے بچے رہے۔ براکے خان کو منگولیا کے شہر برہان خلدون میں سپرد خاک کیا گیا۔